बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 5 जनवरी 2022 बरोज़ बोध 2 जमाती सानी बमुताबिक 1443 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं और सऊदी अरब के बदलते हुए हालात, कोरोना की बदलती हुई सूरत हाल और ताज़ा तरीन अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आप कोई ख़बर मिस ना कर सकें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी नई अहम अपडेट्स हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। सऊदी काबीना का इजलास, बूढ़े लोगों के हकूक़ के कानून की मंजूरी। खादम हरमैन शरीफ शाह सलमान बिन अब्दुल की सदारत में मुनक्कद वर्चुअल इजलास के दौरान सऊदी काबीना ने सऊदी अरब में मुअम्मर अफराद के हकूक़ और उनके निगहदाश्त के कानून की मंजूरी दे दी। सऊदी खबरसार एजेंसी AFP के मुताबिक काबीना इजलास में मुख्तलिफ नौइयत के 12 फैसले किए गए। इजलास में कोरोना वायरस के हवाले से सऊदी शहरियों और सऊदी अरब में रहने वाले गैर मुल्कियों से अपील की गई कि वो कोरोना वैक्सीन की डोजेज जल्द से जल्द ले लें। काबीना के मुताबिक वबा की बदलती हुई सूरत हाल पर नज़र रखी जा रही है। बचाव की तदबीर के मौसर होने और ना होने का भी जायजा लिया जा रहा है। खादम हरमैन शरीफ ने इजलास के आगाज़ में कहा कि यह बात पेश नज़र रहे कि सऊदी अरब क़याम के रोज़े अव्वल से आज तक इस्लामी निज़ाम पर अमल पैरा है और आइंदा भी रहेगा। डकार रैली के लिए सऊदी सिविल एविएशन की इजाफी खिदमत। सऊदी अरब में सिविल एविएशन की जनरल अथॉरिटी ने बताया है कि डकार रैली 2022 के दौरान मुतअद्दिद इजाफी फ़ज़ाई सहूलियत फराहम करने के लिए सऊदी अरब के एयरपोर्ट्स को तैयार कर लिया गया। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी प्रेस एजेंसी ने रिपोर्ट शाया की है कि इस साल की डकार रैली सऊदी ऑटोमोबाइल फेडरेशन की निगरानी में वजारत खेल की जानब से मुनक्कद की गई। सऊदी अरब की जानब से मुसलसल तीसरे साल दुनिया भर की मारूफ रैली की मेज़बानी की जा रही है। दुनिया भर में होने वाली इस रैली के 44वें एडिशन के लिए 70 मुल्कों के 650 से ज़्यादा ड्राइवर्स शरीक हैं, जो ख़ास इस मकसद के लिए आने वालों की तादाद के लिहाज से अब तक की सबसे बड़ी डकार रैली है। सिविल एविएशन की जनरल अथॉरिटी का कहना है कि डकार रैली के लिए जो एयरपोर्ट खिदमत फराहम की गई हैं उसमें इस्तकबालिया काउंटर्स, शुरका की आमद और रवानगी के तरीक़ाकार की सहूलत और सफरी तरीक़ाकार को हतमी जो शक्ल है वो देने के शोबे शामिल हैं। उम्रा परमिट 10 दिन के वक्फे से जारी होगा। वज़ारत हज और उम्रा ने कहा कि एक उम्रे के फ़ौरन बाद दूसरे उम्रे की सहूलत ख़त्म कर दी गई। आइंदा एक उम्रे से फ़ारिग होते ही दूसरे उम्रे का इजाज़तनामा नहीं मिलेगा। ये फ़ैसला सऊदी अरब में कोरोना के तेज़ी से बढ़ते हुए केसेस को सामने रखते हुए किया गया है। वज़ारत के फ़ैसले के मुताबिक एक उम्रे से दूसरे के दरमियान 10 दिन का वक्फा ज़रूरी करार दे दिया गया है। अरबी जरीदे औकात के मुताबिक वज़ारत हज का कहना है कि एक उम्रे से दूसरे उम्रे के दरमियान 10 दिन के वक्फे का फ़ैसला सिर्फ़ और सिर्फ कोरोना से बचाव की खातिर किया जा रहा है। फैसले का मकसद उम्रा ज़ायरीन के दरमियान फासले के असूल पर अमल दरामद को यकीनी बनाना है ताकि ज़ायरीन को वबा से महफूज रखा जा सके। वज़ारत ने उम्रा ज़ायरीन से मज़ीद कहा है कि वो कोरोना वायरस से बचाव के लिए मुकर्रर ज़वाबित की सख्ती से पाबंदी करें। हरमैन शरीफैन में मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं और उम्रा परमिट की पाबंदी हर हाल में की जाए। वाज़ेह रहे उम्रा परमिट के इजरा के तरीक़ाकार को मज़ीद आसान बना दिया गया है। परमिट जारी कराने के लिए तवक्कलना और एतमन्ना एप्लीकेशन की सहूलत मौजूद है। परमिट हासिल करने से पहले इंतज़ामिया की जानब से तवक्कलना और एतमन्ना एप्लीकेशन पर 1 माह का शेड्यूल जारी किया जाता है, जिसके ज़रिए परमिट हासिल करने के ख्वाहिशमंद के लिए दिन और वक़्त मुतय्यन करने की सहूलत मौजूद है। साथ ही उम्रा ज़ायर परमिट हासिल करने के दौरान मुख्तलिफ रंगों के ज़रिए परमिट हासिल करने के जो ख्वाहिशमंद के लिए जो लोग हैं वो दिन है और वक्त है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है जिसमें रश नहीं होता उसमें जो है सिलेक्ट करके उम्रा कर सकता है। करप्शन के इल्ज़ाम में 233 अफराद गिरफ्तार। इदारा इंसदाद करप्शन ने गुज़श्ता माह जमादियुल अव्वल में 641 अफराद के साथ तफ्तीश की है, जबकि 233 शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को करप्शन के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया। सबक वेबसाइट के मुताबिक इदारे ने इस अरसे के दौरान 5518 तफ्तीशी दौरे भी किए हैं। मुमलिकत में फैमिली ड्राइवर्स की तादाद में कमी क्यों हुई? महकमा शुमारियात का कहना है कि ख़वातीन को गाड़ी चलाने की इजाज़त मिलने से सऊदी अरब में 2 लाख घरेलू ड्राइवर कम हो गए। हाजिर वेबसाइट के मुताबिक महकमा शुमारियात ने ड्राइवर्स की तादाद में कमी के असबाब पर रोशनी डालते हुए कहा कि 2017 तक ख़वातीन को सऊदी अरब में ड्राइविंग की इजाज़त नहीं थी। इजाज़त के बाद से ड्राइवरों की तादाद में जो है वो कमी आना शुरू हुई। बाद ख़ानदान बैरून मुल्क से ड्राइवर जो है वो दरामद नहीं कर रहे, अब वो इस हवाले से खुद कफील हो चुके हैं। 2021 की तीसरी तिमाही के दौरान ड्राइवरों की तादाद 1.75 मिलियन रिकॉर्ड की गई, जबकि 2020 की तीसरी तिमाही के दौरान उनकी तादाद 1.94 मिलियन थी।
ابشر انڈیویجول یا ابشر افراد پر 5 نئی سہولتیں کون سی ہیں؟ مقامی شہریوں اور غیر ملکیوں کی آسانی کے لیے ابشر افراد پر مزید 5 سہولتوں کا اضافہ کیا گیا تھا۔ آئندہ مقامی شہری اور غیر ملکی تعلیمی سرٹیفکیٹ میں ترمیم کی درخواست ابشر افراد کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ انگریزی زبان میں نام کی اصلاح کی درخواست، سماجی حالت یعنی شادی شدہ یا غیر شادی شدہ اس کی اصلاح کی درخواست، اولاد کے سول ریکارڈ کو ماں کے ساتھ اٹیچ کرنے کی درخواست بھی آن لائن کر سکتے ہیں۔ اور ابشر افراد میں جو 5ویں سہولت ایڈوانس ایڈیشن کی جو موجود ہے، اس کا فائدہ بولنے اور سننے سے محروم لوگوں کو ہوگا۔ QR کوڈ ٹیکنالوجی کے ذریعے خصوصی افراد محکمہ حوالے مدینہ سے رابطہ کر سکتے ہیں، انہیں اشاروں کی زبان میں مترجم کی سہولت موجود ہوگی۔ سعودی وزارت داخلہ نے بیرون ملک جو سعودی قونصلیٹ اور سفارت خانوں میں پیدائش اور وفات کے اندراج کی سہولت کا بھی اعلان کر رکھا ہے۔ سعودی عرب اور UAE سے آنے والے مسافروں کا ایئرپورٹ پر کورونا ٹیسٹ ہوگا۔ پاکستان کی سول ایویشن اتھارٹی نے بین الاقوامی پروازوں کے لیے نئی گائیڈ لائنز جاری کر دی ہیں۔ جاری ہونے والے نئی سفری ہدایت نامے کے مطابق 15 سال سے زیادہ عمر کے تمام لوگوں کو فلائٹ سے 48 گھنٹے پہلے کا کورونا کا PCR ٹیسٹ کروانا پڑے گا۔ سعودی عرب اور UAE سے آنے والے 50% مسافروں کا پاکستان کے ایئرپورٹ پہنچنے پر کورونا ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹ کرنا ہوگا، جبکہ یورپی ممالک سے آنے والے تمام مسافروں کے لیے کورونا ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹ کرانا لازمی قرار دے دیا گیا۔ ترجمان سول ایویشن اتھارٹی پاکستان سیف اللہ خان نے انفو ٹی وی کو بتایا کہ سعودی عرب اور UAE سے آنے والے مسافروں کا ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹ کیا جائے گا۔ اگر فلائٹ میں 200 مسافر ہیں تو 100 مسافروں کو اس ٹیسٹ سے گزرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب اور UAE میں اومیکرون کے کیسز کم ہیں، جبکہ یورپی ممالک میں اومیکرون کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے، جس کے باعث یورپ سے آنے والے تمام مسافروں کو ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹ کروانا ہوگا۔ ترجمان نے بتایا کہ ایئرپورٹ پر جن مسافروں کا کورونا ٹیسٹ مثبت آئے گا، انہیں 10 دن قرنطینہ میں گزارنا ہوں گے۔ وزارت صحت کی جانب سے قائم کیے گئے قرنطینہ سینٹرز میں قیام کے اخراجات نہیں ادا کرنا پڑیں گے، جبکہ کسی ہوٹل میں قرنطینہ کرنے کی صورت میں مسافروں کو تمام خرچہ خود برداشت کرنا ہوگا۔ نئے ہدایت نامے کے مطابق تمام مسافروں کے لیے کورونا ویکسین کی دونوں خوراکیں لگوانا لازمی قرار دیا گیا ہے، تاہم ان مسافروں کو استثناء حاصل ہے جو کسی وجہ سے بیرون ملک رہتے ہوئے ویکسین نہیں لگوا سکے۔ غیر قانونی تارکین وطن اور ان لوگوں کو بھی استثناء حاصل ہے جن کے ویزے کی میعاد ختم ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ حاملہ خواتین کو بھی ویکسین لگوائے بغیر سفر کرنے کی اجازت ہے، جبکہ 15 سے 18 سال کی عمر کے مسافروں کو 15 فروری تک بغیر ویکسین کے سفر کرنے کی اجازت ہوگی۔ پاکستان کی سول ایویشن اتھارٹی کی جانب سے جاری کیے گئے نئے سفری ہدایت نامے کا اطلاق آج 5 جنوری سے ہو رہا ہے۔ کیا ابشر کے ذریعے فیملی وزٹ ویزا اپلائی کیا جا سکتا ہے؟ سعودی عرب میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے لگائی گئی پابندیوں کے خاتمے کے بعد حالات معمول پر آ رہے ہیں کہ دوبارہ سے کورونا کے کیسز میں اضافہ ہوا۔ موجودہ صورتحال کو رکھتے ہوئے سامنے آپ کے سوالات موصول ہوئے ہیں۔ انفو ٹی وی کے ایک سامعین کا سوال وزٹ ویزے کے بارے میں ہے۔ انہوں نے سوال کیا ہے کہ سعودی عرب کے لیے فیملی وزٹ ویزا کھل گیا ہے، ہم خود اپلائی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کورونا وائرس کے حوالے سے احتیاطی تدابیر کے تحت کافی پابندیاں پہلے ختم کی گئی تھیں اور SOPs کے ساتھ ان کو بحال کیا گیا تھا۔ کورونا کے وائرس کو پھیلاؤ کو روکنے کے لیے احتیاطی تدابیر ہیں، اس کے پیش نظر پوری دنیا میں جو پابندیاں ہیں وہ عائد کی گئی تھیں۔ جہاں تک سوال یہ ہے کہ فیملی وزٹ ویزا، تو فیملی وزٹ ویزا بحال ہو چکا ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ جہاں تک یہ سوال ہے کہ وزٹ ویزا خود اپلائی کیا جا سکتا ہے، اس حوالے سے سعودی حکام نے کافی عرصے سے ابشر سسٹم پر یہ سہولت فراہم کی ہوئی ہے۔ آپ خود اپنے ابشر سسٹم کے ذریعے وزٹ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ آپ کو کسی ایجنٹ کی ضرورت پڑے گی اور نہ ہی آپ کو اس کے لیے کسی کی ضرورت ہوگی۔ آپ خود اپنے ابشر سسٹم سے لاگ ان ہو کر وزٹ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر منشیات کا استعمال کرنے والے 2 شہری گرفتار۔ ادارہ انسداد منشیات نے ریاض منشیات استعمال کرنے اور اس کی ویڈیو شیئر کرنے والے 2 شہریوں کو گرفتار کیا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق مذکورہ افراد وہ نہ صرف منشیات کے عادی تھے بلکہ سوشل میڈیا پر اس کی ترویج کر رہے تھے۔ ادارہ انسداد منشیات نے کہا کہ سوشل میڈیا پر شیئر ہونے والی ویڈیو کی بنا پر مذکورہ افراد کی شناخت ہوئی ہے۔ کورونا کے سب سے زیادہ مریض کہاں، تعداد میں اضافہ کہاں ہوا؟ سعودی عرب میں گزشتہ 17 ماہ میں کورونا کے مریضوں میں ریکارڈ اضافہ درج ہوا ہے، جس کے مطابق روزانہ کی تعداد بڑھ کر 2585 ہو گئی ہے، جبکہ وزیر صحت نے آئندہ دنوں میں مریضوں کی تعداد میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا۔ اوقات اخبار کے مطابق منگل جو مریضوں کی تعداد تھی وہ 48% زیادہ رہی۔ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ کورونا کے روزانہ مریضوں کی تاریخ کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ 18 جولائی 2020 کو جب وبا اپنے عروج پر تھی، اس وقت مریضوں کی تعداد 2565 تھی۔
وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار میں بتایا گیا کہ سب سے زیادہ جو ریاض میں لوگ مریض ہیں ان کی تعداد 799 رہی۔ دوسرے نمبر پر جدہ رہا جہاں 512 نئے مریضوں کا اضافہ ہوا۔ اسی طرح مکہ مکرمہ میں 378، مدینہ منورہ میں 115، الحفوف 109 جبکہ دمام میں 107 مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے۔ الخبر میں 39، رابغ میں 27، زہران میں 27، ابہا میں 25 اور خلیص میں 24 مریض ہیں۔ دوسری طرف وزیر صحت فہد الجلاجل نے کہا کہ آئندہ دنوں میں کورونا کے مریضوں میں اضافے کی توقع ہے۔ انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر کہا کہ کورونا کی روزانہ تعداد کا جائزہ لینے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی شرح میں مزید اضافہ ہوگا۔ انہوں نے کورونا کی ویکسین کے بارے میں اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ویکسین کے باعث مریضوں میں کورونا کی علامتیں انتہائی محدود ہو گئی ہیں جبکہ ہسپتالوں سے رجوع کرنے والے مریضوں کی تعداد کم ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہسپتالوں میں جن مریضوں کی حالت نازک ہے ان کا تعلق ان لوگوں سے ہے جنہوں نے یا تو ویکسین نہیں لگوائی یا 2 خوراکیں مکمل نہیں کی ہیں۔ سعودی عرب میں سونے اور تانبے کی نئی کان دریافت۔ سیکریٹری سند برائے معدنیات انجینئر صالح العقیلی نے کہا کہ ریاض ریجن کی الکویتا کمشنری کے ماتحت الخنیکیہ کے مقام پر سونا اور تانبے سمیت کئی معدنیات کے ذخائر دریافت ہوئے ہیں۔ یہاں سرمایہ کاری کے بڑے امکانات ہیں۔ الاخباری چینل سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ الخنیکیہ کے مقام پر زنک، تانبا اور سونا نکالنے کے لیے سرمایہ کاری کا بڑا اچھا موقع ہے۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ اب مزید خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔